بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ہاتھ میں میری فیورٹ کتاب احیاء العلوم موجود ہے اور اس کے مصنف ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ درود پاک کا ایک خاص صیغہ کہ جو انہوں نے اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے، تصنیف فرمایا ہے، میں آپ کو وہ صیغہ بتاؤں گا اور وہ اتنا خاص درود پاک ہے، آپ نے اس درود پاک کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی علمی شخصیت اگر کسی خاص درود پاک کو، کسی ایک درود پاک کو اپنی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں جو 5 جلدوں پر مشتمل ہو، کوئی تو خاص بات ہوگی نا۔ اس کتاب کی جلد اول صفحہ نمبر 924 درود پاک کا یہ باب ہے اور درود پاک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ سلام نازل کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امپورٹنس کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ صرف ایک رحمت بھی نازل فرما دینا تو یہ اس کے لیے دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجنا تو اس بندے کے لیے کتنی خوش بختی کا عالم ہوگا۔ اور درود پاک کا وظیفہ یہ وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش بخت ہے درود پاک کی کثرت کرنے والا۔ اور یہ تو وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، تصور کریں ان کی خوش بختی کا کیا عالم ہوگا کہ جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کسی کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہو، نفع ہو رہا ہو نا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ زیادہ کر دیں، ہم اس بزنس کو ٹائم زیادہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فوائد ہمیں حاصل ہوں، بہت زیادہ منافع ہو۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کیا فرماتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھتا ہے نا فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں، اب اس کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ ظاہر ہے کہ زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے نا، خوش نصیب تو وہی ہے نا جو زیادہ درود پاک پڑھے گا، جو اب ہر لمحہ ہر وقت درود پاک کی کثرت کرے گا، درود پاک کی کثرت کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا زیادہ قرب اسے نصیب ہوگا کہ جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہوگا۔ کون ایسا عاشق رسول ہے کہ جسے حضور کا قرب نہیں چاہیے؟ ہر عاشق رسول کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور قرب خاص حاصل ہو، اور جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے یہ وہ مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے کہ دنیا میں بھی اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے، قرب خاص بھی نصیب ہوتا ہے، اور بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی نوازا جائے گا۔ اب میں بات کرتا ہوں اس خاص صیغے کی جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اوراد و وظائف کے باب میں ذکر کیے ہیں۔ یہ باب خاص ہے اور اس میں بار بار پڑھے جانے والے 10 کلمات ہیں، بڑے زبردست کلمات ہیں۔ تو اس کے صفحہ نمبر، اس کتاب کے جلد اول صفحہ نمبر 997 پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خاص درود پاک دی ہے جو بڑا ہی بابرکت درود پاک ہے، بڑا بابرکت درود پاک ہے۔ اور یقین مانیں اگر آپ توجہ کے ساتھ صرف ایک تسبیح بھی اس کی کسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے نا، اتنا کرم ہوگا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو توجہ کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اس درود پاک کو پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کر لینا، تو اتنا نوازا جائے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بڑا بہترین درود پاک ہے
اس کو آپ نے ضرور اپنے ورد میں رکھنا ہے. یقین کریں اتنا نوازے جائیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.